بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 ربیع الثانی شریف 1446 سن ہجری 28 اکتوبر 2024 اور غالباً 12 خطیں 2081 بکرمی فجر کے درس میں ہمارا جو تسلسل چل رہا ہے عقائد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، فقہی مذہب کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے جو مسئلہ سمجھا تھا وہ تھا امام کے پیچھے قرات کرنا اور تراویح کا مسئلہ۔ تراویح کتنی رکعت ہیں؟ 20۔ کتنی رکعت تراویح رمضان میں ہوتی ہے؟ 20۔ اور وہابی جو ہیں وہ 8 پڑھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کی باری آئے تو کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رفع یدین کرتے تھے اور ہم رفع یدین کرتے ہیں، لہذا پیر عبد القادر جیلانی ہمارے ہیں۔ صرف ایک رفع یدین والے مسئلے میں وہ حضور غوث پاک سرکار کا نام لیتے ہیں، بقیہ سب آپ کے عقائد و نظریات کو وہ بھولے ہوئے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آپ نے لکھا تراویح جو ہے یہ 20 رکعت ہے۔ کتنی؟ 20 رکعت تراویح لکھی ہے آپ نے، صفحہ نمبر 388 اور وہابی ترجمہ 393 صفحہ۔ اس سے اگلا مسئلہ فقہی اختلاف کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے آپ نے داڑھی شریف کا مسئلہ لکھا۔ وہابی یہ حدیث پاک لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ تو وہابیوں کی داڑھیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی ہے، اتنی لمبی بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالہ میں فرماتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کو مٹھی سے پکڑ کر مٹھی سے باہر نکلے ہوئے بالوں کے جتھے کو قطر دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بھی کاٹ دیتے تھے۔ یعنی صحابہ پاک کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو مٹھی سے زیادہ ہو اس کو کاٹ دینا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس حوالہ سے یہ مسئلہ داڑھی شریف کا اپنے اس حوالے سے واضح ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دلائل دوسرے کی طرف نہیں جا رہے، جو وہ دلائل من گھڑت پیش کرتے ہیں، مطلب غلط بیان کرتے ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ ہم صرف ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب منیر میں بیان فرمائے۔ اس سے اگلا مسئلہ مساجد میں روشنی کرنا۔ مساجد میں روشنی کرنا یعنی مسجدوں کو روشنی سے سجانا، لائٹیں وغیرہ اس دور میں تو ہوتی نہیں تھی، لیکن اس دور میں بھی یہ تمام کیا قندیلیں جو ہوتی تھی، یعنی جس طرح بھی شمع جلتی ہے یا تیل وغیرہ کا جو زیتون کا تیل وغیرہ ہوتا تھا، تو مساجد میں جو روشنی ہوتی تھی، جیسے آج ہم اپنی مساجد کو سجا لیتے ہیں، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو مسجدوں میں زیادہ روشنی اور جگمگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مساجد سے گزرے تو ان میں قندیلیں روشن تھیں۔ قندیلیں یعنی جیسے آپ یوں کمکمے سمجھ لیں، یہ جو لائٹیں ہیں، بتیاں ہیں، قندیل نورانی ہوتی نا، روشنی دینے والی قندیل، قندیلیں روشن تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مندرجہ بالا دعا فرمائی۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح 20 رکعت جماعت باقاعدہ تمام مساجد میں اہتمام فرمایا، اور مسجد نبوی شریف میں جب آپ نے آپ کے حکم سے یہ اہتمام کیا گیا تو ساتھ مساجد میں روشنی بھی تھی۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی حضرت عمر پاک کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر میں قندیل لٹکائے تو جب تک قندیل جلتی رہے گی
70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر پاک کو مساجد میں روشنی کرنے کے لیے یہ ایک دعا فرمائی۔ تو یہ صفحہ نمبر ہے 368۔ اس سے اگلا مسئلہ ولیمہ سے متعلقہ، اس میں 2 روایتیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمایا۔ ولیمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان نکاح شرعی کرتا ہے، جس کو آج تو صرف شادی کہتے ہیں نا، اصل شریعت میں نکاح ہوتا ہے۔ تو شادی پھر آگے جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے شادی، ویسے ویسے معاشرے میں بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ معاشرے کی جیسے جیسے شادی عروج پہ ہوتی ہے نا، اس کا نتیجہ پھر ویسے ویسے بربادی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نکاح اور شادی سادگی کے طریقہ پر رہتے تو آج والدین کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آج ہمارے ماحول معاشرے میں تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نکاح پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ تو ایک ضمنی سرستی سی بات معاشرے کے نزدیک رہ گئی ہے، ورنہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے یہ سب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو شادی اصل نکاح ہے، اور نکاح کے بعد جو ولیمہ ہوتا ہے جسے دعوت ولیمہ کہا جاتا ہے، یہ دلہا کے ذمہ ہوتا ہے، دلہا کے ذمہ ولیمہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے حوالے سے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو دلہا ہے اس کے ذمہ ولیمہ ہے۔ یعنی جس کو آج ہم نے یہ روٹی بنا لیا نا، روٹی نیوندرا جسے کہتے ہیں، روٹی وڈی دیتی ہے یا چھوٹی دیتی ہے، یا کچی روٹی دیتی ہے یا پکی روٹی دیتی ہے، یا چند لوگوں کو دیتی ہے یا سارے ٹینوں دیتی ہے، یہ بھاجی جو روٹی کی ہوتی ہے۔ شریعت میں صرف اتنا ہے کہ جو دلہا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق ولیمہ تیار کرے۔ ولیمہ جسے کھانا، ولیمہ روٹی کا کھانا اسے ولیمہ کہتے ہیں، تو وہ خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، اگر زیادہ وسعت ہے تو زیادہ کرے، لیکن وہ کھانے کا بدل نہ مانگے۔ ہمارے ہاں تو نیوندرا چلتا ہے نا، اور نیوندرے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے نوندرا مارنیاں، یعنی نوندرا مار لو جنیاں بجدیاں، نوندرا مار لو، نیوندرا شرع میں نہیں ہے۔ تو اس حوالہ سے ہمارا جو طریقہ کار ہے سراسر جہالت پر مبنی ہے، اور ہم رسومات کے پابند ہیں۔ شریعت تو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، اگر شریعت پہ ہم چلیں تو گھر میں امن سکون آئے گا، وہ ہمیں چاہیے نہیں، وہ ہمیں چاہیے نہیں۔ ہمیں تو گھروں کی بربادی چاہیے جس پہ ہم تلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایک بکری ولیمہ میں، اور جو روٹی ہوتی ہے برات کی وہ بچی والوں کے ذمہ ڈالی جاتی ہے کہ بچی والے جو ہیں وہ روٹی دیں گے برات کو۔ شریعت نے بچی والوں پر روٹی لازم نہیں رکھی اور نہ دینے کا حکم ہے۔ برات والے جائیں چند بندے لے کر بچی کو نکاح کر کے اپنے گھر لائیں، اور وہ جو کھانا ولیمے کا ہے وہ دلہا کے ذمہ ہے، بچی والوں پر نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے۔ طبیعت کے ساتھ جو چلتے ہیں وہ چلے، اور جو شریعت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں خوش نصیب وہ لوگ ہیں۔ تو یہ اس حوالہ سے ولیمہ کے حوالہ سے اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے جانوروں کی عمر کا مسئلہ۔ اب یہ قربانی کے دن شروع ہوتے ہیں نا، تو ایک مسئلہ فتنہ یہ اٹھایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جانور دندہ ہونا چاہیے۔ اساں کہنے ہاں بھی جانور دی عمر ہونی چاہیے، عمر شرط پوری ہو، دندہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ شریعت نہیں چاہتی۔ شریعت چاہتی ہے کہ جانور کی عمر پوری ہو، قربانی کا جو جانور ہوتا ہے۔ اور قربانی کے جانوروں کی عمر آپ تمام طلباء بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو اونٹ ہوتا ہے قربانی کے لیے اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 5 سال۔ کتنی؟ 5 سال۔ اس سے کم نہیں، 5 سال سے کم اونٹ قربانی پر جائز نہیں ہے۔ اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال۔ اور اس کے بعد گائے
بیل بھینس ہے، کٹا ہے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال۔ کتنے؟ 2 سال۔ دندہ ہونا ضروری نہیں، کتنی عمر ہونی چاہیے؟ 2 سال۔ اس کے بعد بکرا ہے یا بکری ہے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال۔ اس سے 1 دن بھی کام نہ ہو۔ تو اسی طرح جو مینڈا ہوتا ہے، چھترا، مینڈا، دمبا، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 6 مہینے۔ کتنی؟ یہ جانوروں کی عمر قربانی کے حوالے سے عمر کا تعین لکھا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہمارے بھی اور دوسرے بھی جو جہالت کی بنا پر یہ طریقہ کار اپناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دندہ ہونا شرط ہے، دندہ ہونا شرط ہے۔ ساٹھی یعنی ساری جو پچھلی زندگی ہے وہ دندی ہو گئی ہے جہالتوں کی وجہ سے، لیکن ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ طلباء ہیں، آپ کو یہ باتیں سمجھنی ہیں اور ان باتوں کو ذہن نشین کرنا ہے۔ تو جانور کے حوالے سے کیا دندہ ہونے کا اعتبار ہوگا یا عمر کا؟ عمر کا۔ کس کا؟ عمر کا اعتبار ہوگا۔ اس سے اگلا مسئلہ آج کے درس میں آخری ہم پڑھیں گے۔ اگلا مسئلہ ہے پگڑی باندھنا۔ کیا؟ پگڑی باندھنا، یعنی جسے امامہ شریف کہتے ہیں، ٹوپی کے اوپر امامہ باندھنا، پگڑی باندھنی، دستار باندھنی، دوسرے لفظوں میں امامہ سر پہ باندھنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی پگڑی باندھنا، باندھ کر اس کا سرا ٹھوڑی کے نیچے نہ دبانا، جو کہ مستحب ہے۔ ہر وہ لباس بھی مکروہ ہے جو اہل عرب کے طور اطوار کے خلاف ہو اور اہل عجم کے مشابہ ہو۔ یہ پگڑی کا مسئلہ آپ بیان فرماتے ہیں۔ تو یہاں صفحہ نمبر 86 پر اور وہاں بھی ترجمہ صفحہ نمبر 109 پر۔ تو یہاں بات کو توجہ سے سمجھے، آج کے حوالے سے یہ آخری ہماری بات ہے اس درس میں۔ تو یہاں ہم نے پگڑی کے حوالے سے جو بات سمجھی، سر کے اوپر پگڑی باندھنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کی مخالفت کیا کرو۔ مشرکین یا مجوسی وغیرہ جو لوگ ہیں وہ صرف ٹوپی پہنتے، تم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا کرو، یعنی اکیلی ٹوپی نہ پہنو، اوپر امامہ باندھا کرو۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو پگڑی باندھنا، دستار باندھنا، سر کے اوپر پگ رکھنا، سر کو ڈھانپ کر رکھنا، یہ سنت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں بھئی، وہابی تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو سر اتار دیتے ہیں، سر سے ایک چیز ہو بھی تو اتار دیتے ہیں، یعنی وہ ننگے سر ہونے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور ان کی دیکھا دیکھی میں اور سکولوں کی لعنت میں ہم بھی اس طرح پڑ گئے ہیں کہ باپوں کے سر جیسے ننگے ہو گئے، یعنی باپ اپنا سر ڈھانپنا گوارا نہیں کرتے۔ جو باپ ہیں بچوں کے، اولاد کے، ان کا سر ننگا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب گھر کا سربراہ ہوگا، اس کا سر ننگا ہوگا، تو اسے بیٹا یا بیٹی دیکھ کر اپنا سر ڈھانپ لے گا، اپنا سر ڈھانپ لے گا۔ جب باپ کا سر سے یعنی اتر گیا، سر کا جو اس کا حسن تھا، جو دستار تھی، پگڑی تھی، وہ سر سے اتر گئی، تو اولاد کے سر پہ کیسے رہ سکتی ہے؟ اور سکول والوں نے تو پھر یہاں کیا سے کیا کر دیا، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، وہ ہر خاص و ہم جانتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہماری منزل کون سی ہے۔ آج کا مسلمان ایک ایسی منزل پہ چل رہا ہے جس کے سامنے کوئی تعین نہیں ہے، یعنی اندھی کھائی کی طرف جا رہا ہے، اور جب اس میں جا کر کھڈے میں گر جاتا ہے تب اسے ہوش ہوتا ہو میں کہاں گر گیا، پچھتاوے کا وقت نہیں، یعنی جب موت آ کر دبوچ لے گی تب ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کے درس میں ہم نے فقہی مذہب کے حوالے سے 3 مسئلے سیکھے، 4 بلکہ مساجد میں روشنی کرنا، اور داڑھی شریف کا مسئلہ، اور ولیمہ کا مسئلہ، اور جانوروں کی عمر کا مسئلہ، اور پگڑی دستار باندھنے کا مسئلہ۔ کل والے درس میں جو مسئلہ وہابیوں نے عرصہ دراز سے مارکۃ الآراء بنا رکھا ہے اور امت مسلمہ کو اس فتنے میں ڈالا ہوا ہے،
وہ مسئلہ ہے رفع الیدین کا. کل ہم اس کو بیان کریں گے اور تھوڑا اس کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے کہ رفع الیدین کے حوالے سے جو وہ بات کرتے ہیں وہ کتنا دھوکہ دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے وہ حضور غوث پاک سرکار کا نام لیتے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے کہ حضور غوث پاک رفع الیدین کرتے تھے. تو اس حوالے سے کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے.